واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 196 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، صبح ہوئی تو دو ملازم آئے، انہوں نے استافت کے غسل کا انتظام کیا اور دونوں اس وقت تک حاضری میں کھڑے رہے جب تک استافت غسل کر کے اور کپڑے پہن کر تیار ہو گیا۔ پھر اس کے لیے بڑا ہی پرتکلف اور مرغن ناشتہ آیا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بوڑھا پادری میزبان بزرگ کے ساتھ آ گیا۔ انہوں نے استافت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ کوئی بہت ہی اونچی شخصیت ہو۔ خوش آمدانہ لہجے اور انداز میں اس سے پوچھا کہ رات کیسی گزری اور اسے تکلیف یا بے آرامی تو نہیں ہوئی۔ استافت پر ابھی تک کرسٹی کے حسن اور اس کی دوشیزگی کا خمار طاری تھا۔ دونوں بوڑھوں نے باتوں باتوں میں وہی بات چھیڑ دی جو گزشتہ رات انہوں نے استافت کے ساتھ کی تھی۔ وہ اسی پر زور دے رہے تھے کہ اب مصر میں عیسائیت کا راج ہوگا۔ استافت کی جذباتی اور ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اسے دنیا سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ گزشتہ رات کرسٹی نے اس کے ساتھ یہی باتیں کی تھی جو اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے وجود میں انتقام کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کچھ فیصلے اور کچھ ارادے کر لیے ہیں، استافت نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں یسوع مسیح کے مقدس نام پر مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا جس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ سوچا تھا کہ ان کے سپہ سالار کو ہی قتل کر دوں، لیکن یہ ممکن نہیں کیونکہ وہ ہر وقت اپنے محافظوں کے نرغے میں رہتا ہے۔ اس کی بجائے سالاروں کو قتل کر دوں گا اور اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دوں گا کہ وہ دو دو چار چار کر کے لشکر سے نکلیں اور اپنے گھروں کو پہنچے۔ واہ واہ، پادری نے بے ساختہ خراج تحسین پیش کرنے کے لہجے میں کہا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، اگر تم یہ کام کر دو تو تمہیں اس دنیا کی بادشاہی ملے گی۔ دونوں بوڑھے کچھ دیر اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے اور جب استافت نے کہا کہ بہت وقت گزر گیا ہے اور اب اسے واپس جانا چاہیے۔ اس وقت تک استافت کے اندر مسلمانوں کی عداوت بھڑکتی ہوئی آگ کی صورت اختیار کر چکی تھی اور اب وہ آگ بگولے کی صورت میں ان سے رخصت ہوا۔ وہ جب اس گاؤں سے نکلا تو بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ اسے اپنے بزرگ میزبان کی مندیر پر کرسٹی نظر آ گئی جو ہاتھ اوپر کیے ہلا رہی تھی۔ استافت کے عزم اور عہد تر و تازہ اور مکمل طور پر مستحکم ہو گئے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور کچھ ہی دیر بعد مجاہدین کے لشکر میں جا پہنچا۔ کریون کی جنگ جاری تھی۔ مجاہدین کریون کی دیواروں تک پہنچنے کے ابھی خواب دیکھ رہے تھے۔ رومیوں نے تو جیسے عہد کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر پسپا کریں گے یا موت قبول کر لیں گے۔ ناظرین، بزنطیہ سے جو کمک آئی تھی اس میں سے کچھ دستے اسکندریہ سے کریون بھیج دیے گئے تھے۔ ان دستوں کو مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کا پہلا تجربہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی شجاعت کی بہت باتیں سنی تھی جس نے انہیں بھڑکا اکسا کر کریون بھیجا تھا۔ یہی دستے جو جانوں کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی روم کی جو فوج پہلے ہی مصر میں تھی اور مسلمانوں سے خوف زدہ تھی، بے جگری سے لڑ رہی تھی۔ اگلے 8-9 روز اس میدان میں ایسے ہی مارکے لڑے جاتے رہے جن میں سے پہلے روز کا مارکہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ ہر روز یہی منظر دیکھنے میں آتا تھا کہ کسی دن رومی پیچھے ہٹ جاتے اور ان کا جانی نقصان خاصا زیادہ ہوتا اور کبھی مجاہدین رومیوں کا دباؤ اور ان کے تابڑ توڑ حملے برداشت نہیں کر سکتے اور لاشیں پیچھے چھوڑ کر پسپا ہو آتے تھے۔ فتح اور شکست کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں تھا، نہ ہوتا نظر آتا تھا۔ کریون کی اس جنگ کا آخری مارکہ سنانے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس محاذ کا ذکر مکمل کر دیا جائے جو قیرس نے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا تھا۔ یہ کہنا کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کو اس محاذ کی خبر نہیں تھی صحیح نہیں۔ جاسوس مجاہدین میدان جنگ کے ارد گرد کے دیہات میں مصری دیہاتیوں کے بحروپ میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ زیادہ تر یہ دیکھتے تھے کہ مقامی لوگوں کی سوچ مجاہدین کے متعلق کیا ہے اور ان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ ان جاسوسوں نے دیہات میں کچھ مخبر بنا لیے تھے جو لوگوں کے گھروں کے اندر کی باتیں بھی بتا دیتے تھے۔ قیرس کی زمین دوز محاذ کو بیان کرنے کے لیے ان دو بوڑھوں استافت اور کرسٹی کا واقعہ بیان کر دینا ہی کافی ہے۔ ہم یہ واقعہ اس کے انجام تک سنا دیتے ہیں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ قیرس کا محاذ کیا کارروائیاں کرتا تھا اور مجاہدین اسلام کے پاس اس کا کیا توڑ تھا، کوئی توڑ تھا بھی یا نہیں۔ کریون کی جنگ کے دوران جاسوس مجاہدین اور مخبر اطلاع دینے لگے تھے کہ دیہات میں پادری قسم کے افراد پھیل گئے ہیں اور وہ لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ عیسائی مخبروں نے بتایا کہ گرجوں میں پادری خطبہ دیتے ہیں اور ان میں بھی اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور یہ باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ مسلمان مصر پر قابض ہو گئے تو سب کو زبردستی
مسلمان بنا لیں گے اور تمام کی تمام خوبصورت عیسائی لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ مخبر اور اپنے جاسوس یہ بھی اپنے سپہ سالار کو بتا رہے تھے کہ قبطی عیسائیوں کو یسوع مسیح کے نام پر کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہ کریں۔ کچھ دنوں بعد یہ اطلاع بھی مل گئی کہ بدھوؤں کو بھی مجاہدین کے لشکر سے لا تعلق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کی یہ مجبوری تھی کہ ان کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ کچھ نفری کو دیہات میں پھیلا دیتے اور ان پادری وغیرہ کا منہ بند رکھتے۔ کریون کی جنگ کے لیے تو انہیں اور زیادہ نفری کی ضرورت تھی۔ سپہ سالار یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے بہت دن پہلے کر دیا تھا۔ انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ لشکر کے ساتھ جو بدھو اور قبطی عیسائی ہیں انہیں باہر کا کوئی آدمی نہ ملے اور نہ ہی باہر کے کسی آدمی کے ساتھ تعلق رکھیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ بدھوؤں کی وہ نفری جو دیہات سے رسد اکٹھی کرنے پر مامور تھی وہ تو باہر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتی ہی تھی، ورنہ اپنے کام میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ ان بدھوؤں کو لوگوں سے دور رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مثلاً استافت اس گاؤں گیا اور ایک رات وہاں ٹھہرا بھی، لیکن پیچھے لشکر میں اس کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے پورا کر رہا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کو اپنے جاسوسوں کی رپورٹ مل رہی تھی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیرس کا یہ محاذ کتنا گہرا، کتنا مضبوط اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں صرف اللہ پر بھروسہ تھا جس کے نام پر وہ حق و باطل کے معرکے لڑ رہے تھے۔ معزز ناظرین، کریون کی جنگ کے دوران کا واقعہ ہے کہ جاسوسوں نے ایک گاؤں کی رپورٹ دی جو کچھ زیادہ ہی تشویشناک تھی۔ رپورٹ یہ تھی کہ اس گاؤں میں ایک بوڑھا پادری آ گیا ہے اور اس نے آتے ہی اپنے گھر میں عبادت کے لیے گرجا بنا لیا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس گرجے میں جاتے ہیں اور پادری انہیں اسلام کے خلاف خطبے دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جن عیسائیوں کے عزیز رشتہ دار مسلمانوں کے لشکر کے لیے کام کر رہے ہیں ان رشتہ داروں کو اسی لشکر سے ہٹا کر واپس لے آئیں۔ مطلب یہ کہ یہ پادری نظریاتی قسم کی تخریب کاری کر رہا تھا۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ اس گاؤں کا بوڑھا سردار زمین دوز کارروائیوں میں بہت ہی سرگرم ہے۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ ان بدھوؤں کا ایک سردار جو مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ہے گاؤں کے اس سردار کے گھر 2-3 مرتبہ آ چکا ہے اور 1-2 راتیں وہاں ٹھہرا بھی ہے۔ یہ اسی گاؤں کی رپورٹ تھی جس گاؤں میں استافت گیا تھا اور اسے کرسٹی ملی تھی۔ یہ پادری وہی تھا اور گاؤں کا سردار بھی وہی تھا جن دونوں نے استافت کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ مخبروں نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ گاؤں کے سردار کی ایک بیٹی بہت ہی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اسے بدھوؤں کے سردار کو مجاہدین کے لشکر کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کام میں لایا جا رہا ہے۔ مجاہدین کے لشکر کے ایک سالار مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کریون کے پہلے معرکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخم ایک ٹانگ پر تھا اور دایاں بازو بھی زخمی تھا۔ سالار اور مجاہدین زخموں کی پرواہ کیے بغیر لڑا کرتے تھے۔ وہ اس وقت تک لڑتے رہتے جب تک زخم انہیں گرا کر بے ہوش نہ کر دیتے، لیکن سالار مقداد کے زخم ایسے تھے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی کے دوران گھوڑے کو قدم قدم پر دائیں بائیں آگے اور پیچھے کرنا ہوتا تھا، لیکن سالار مقداد لگام کو اچھی طرح ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس گاؤں کی رپورٹ ملی تو سپہ سالار عمرو بن عاص نے ضروری سمجھا کہ اس گاؤں میں جا کر فوری طور پر انسدادی کارروائی کی جائے۔ اس کے لیے ایک سالار کی ضرورت تھی۔ کسی بھی سالار کو میدان جنگ سے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ سالار مقداد نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمت پیش کی اور کہا کہ وہ گاؤں میں جا کر ہر طرح کی کارروائی کرنے کے قابل ہیں۔ عمرو بن عاص نے انہیں اجازت دے دی اور ساتھ 2 محافظ بھی بھیج دیے کیونکہ سالار مقداد اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے۔ 2 اور مجاہدین بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ گئے۔ 2-3 جاسوس اور مقامی مخبر پہلے ہی اس گاؤں میں موجود تھے اور گاؤں کے کسی بھی فرد کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جاسوس ہیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 197 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔